پاکستان اور افغانستان دو ہمسایہ اسلامی ممالک ہیں۔ دونوں کے کلچر اور تاریخ میں بھی بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا ہے۔ رشیا افغان جنگ کے دوران لاکھوں افغانیوں نے پاکستان کی جانب ہجرت کی، لیکن اس کے باوجود افغانستان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستان کے بارے میں منفی جذبات رکھتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک نسلی مسئلہ ہے یا پھر جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز کا نتیجہ، یا کچھ اور وجوہات ہیں جو اس نفرت کا اصل سبب بن رہی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو پاک افغان تعلقات کے مختلف ادوار کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے افغانستان کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ ہوا ہے اس کا اسلام بھی جھوٹا، افطار جھوٹا ہوا ہے، انہوں نے پٹھانوں کے ساتھ جو کر کے بلوچوں کے ساتھ جو بھارت کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پورا کشمیر اس کا حصہ ہوتا، آدھا جو پاکستان کے پاس ہے اور آدھا جو خود انڈیا کے پاس۔ چائنا یہ چاہتا ہے کہ سینکاکو آئی لینڈز جو اس وقت جاپان کے زیر کنٹرول ہے اس کا علاقہ ہوتا۔ رشیا یہ خواہش رکھتا ہے کہ کریمیا اس کا حصہ بن جائے۔ بالکل اسی طرح افغانستان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کا نارتھ ویسٹرن پارٹ یعنی KPK اس کی مملکت میں شامل ہو جائے۔ دوستو، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ ادوار میں دنیا کا نقشہ آج کے اعتبار سے بالکل مختلف تھا۔ دنیا کے کچھ حصے آزاد اور خود مختار تھے اور کچھ برطانیہ اور فرانس کی کالونیاں تھے۔ اس دور میں برطانوی راج انگریزوں کی طاقت اور انتظامی سہولت پر مبنی ہوتا تھا، یعنی جو ممالک کمزور ہوتے یا جن پر قبضہ کرنا آسان ہوتا، برطانوی اس کو اپنی کالونی بنا لیتے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ایسے علاقوں سے برطانوی راج ختم ہوا تو وہاں کے مقامی حکمرانوں کے درمیان وہاں کی زمین اور اس کے وسائل کی تقسیم کی بنیاد پر تنازعات اور جھگڑوں نے جنم لیا۔ پاکستان اور افغانستان کا معاملہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ برٹش راج کے دوران افغانستان ایک آزاد ریاست تھی۔ یہاں موجود انتہائی دشوار گزار اور سنگلاخ پہاڑوں کی وجہ سے انگریز اپنی پوری کوشش کے باوجود پورے افغانستان پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن افغان برٹش جنگوں کے درمیان انگریزوں نے افغانستان کا بیشتر علاقہ فتح کر لیا، جن میں پاک افغان سرحدی علاقہ جات یعنی پاکستان کا موجودہ صوبہ KPK، ٹرائبل ایریاز اور بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پختون اکثریت میں ہیں، ان سارے علاقوں کو متحدہ بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ سال 1893 میں برطانیہ نے افغانستان کے ساتھ ایک سرحدی حد بندی معاہدہ کیا، جس کی روح سے پاکستان اور افغانستان کے مابین 2640 کلومیٹر لمبی ایک سرحد بنا دی گئی، جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو افغانستان نے پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ افغانستان کے عظیم رہنما اور اتحاد مسلم امہ کے حامی جناب علامہ جمال الدین افغانی پاکستان کے بہترین دوست اور محبت کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ علاوہ ازیں افغانستان نے پاکستان کے پختونوں کے لیے ایک علیحدہ ملک پختونستان کی بھی سپورٹ کی تھی، جو سرخ پوش تحریک کے رہنما خان عبدالغفار خان نے شروع کیا تھا۔ پھر جوں جوں وقت گزرا، افغانستان نے پاکستان کو کمزور کرنے کی اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اس نے پاکستان کے قبائلی علاقوں کی عوام کو پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا۔ افغانستان نے اس بات کا مطالبہ شروع کر دیا کہ قبائلی لوگوں کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ 1955 میں جب پاکستان کو 1 یونٹ قرار دیا گیا تو افغانستان کی جانب سے بھاری احتجاج سامنے آیا۔ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے بلکہ کابل میں موجود پاکستانی ایمبیسی کو بھی خالی کروا دیا۔ 1960 اور 61 کے درمیان افغانستان کی رائل آرمی نے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر حملہ کر دیا، جسے باجوڑ کیمپین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصل میں افغانستان باجوڑ ایجنسی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ افغان آرمی کا یہ خیال تھا کہ پختون قبائل اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیں گے، لیکن اس کے برعکس پختونوں نے پاک آرمی کی مدد سے رائل آرمی کو شکست دے دی۔ سال 1963 میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی کوششوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے تہران میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کی روح سے دونوں ممالک نے اپنے اپنے کنسولیٹ کھولنے پر اتفاق کیا۔ 1977 میں صدر پاکستان جنرل ضیاء نے بھٹو کی حکومت گرا دی، لیکن انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی پالیسی کو جاری رکھا۔ اسی سال ضیاء نے کابل کا دورہ کیا اور افغانی صدر داؤد خان سے ملاقات کی۔ افغان پریزیڈنٹ نے اگلے ہی سال 1978 میں پاکستان کا دورہ کیا اور دونوں لیڈروں نے دوستی، ہم آہنگی اور امن کو مزید فروغ دینے کا اعلان کیا۔ 1979 میں شروع ہونے والی افغان سوویت وار میں پاکستان نے امریکہ کی
मदद से मुजाहिदीन अफगानिस्तान को फुली सपोर्ट किया। इस सिलसिले में माली इमदाद अमेरिका ने फराहम की, जबकि मुजाहिदीन की जंगी ट्रेनिंग में पाकिस्तान ने अपना हिस्सा डाला। रूसी हमले की वजह से पाकिस्तान को 1979 से 1981 के आखिर तक 20 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरों का बोझ उठाना पड़ा। पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी ममालिक की कोशिशों से 1980 में यूनाइटेड नेशंस में एक करारदाद मंजूर हुई, जिसमें अफगान मसला के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। मजीद ये कि सोवियत आर्मी की वापसी, अफगानिस्तान की आज़ादी की बहाली, मुहाजिरीन की वतन वापसी और अफगानिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत की तश्कील की मंजूरी दी गई। जंगज़दा अफगानिस्तान में 1995 के अंदर एक नए और ताकतवर एलिमेंट ने कदम रखा, जिन्हें तालिबान के नाम से याद किया जाता है। तालिबान की क़यादत मुल्ला उमर कर रहे थे। तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया और अपने फंडामेंटल असूलों पर मबनी हुकूमत कायम कर दी। उस वक्त पाकिस्तान ने तालिबान को मुकम्मल सपोर्ट किया और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करते हुए उसके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। अमेरिका पर 9/11 अटैक के बाद पाकिस्तान को एक मरतबा फिर पाक अफगान ताल्लुकात पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ी, जिसकी रूह से तालिबान को सपोर्ट न करने का फैसला किया गया। इलावा अज़ीं पाकिस्तान ने अमेरिकन इत्तेहाद में सबसे आगे रहते हुए यूएस को मुख्तलिफ अंदाज से मदद फराहम की, जिसमें मिलिट्री एयरबेस फराहम करने, लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह शामिल है। अमेरिका के अफगानिस्तान पर अटैक के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर ने अपने पंजे गाड़ लिए, जिसकी वजह से 2001 से लेकर मौजूदा साल तक हमारे मुल्क में 83,000 से ज्यादा लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं। आवाज़ें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर 35 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखिला और वहाँ नई तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से रोशनी की एक नई किरण सामने आई है। USIP यानी यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के साथ मुस्बत ताल्लुकात अफगानिस्तान की सालमियत और तरक्की के आम फैक्टर्स हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाक अफगान ट्रेड अफगान इकानमी को बूस्ट अप करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस रिपोर्ट में दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद चपकलश और ताल्लुकात के 5 हकीकी ड्राइवर्स की निशानदेही की गई है, जिनमें खुद मुख्तारी के खदशात, सिक्योरिटी मफादात, जियो पोलिटिकल डायनामिक्स, अक्रॉस द बॉर्डर ताल्लुकात और बाहमी तिजारत शामिल हैं। और हकीकत में ये 5 डायनामिक्स मिलकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते की सालमियत और इस्तेहकाम का फैसला करते हैं। अब भी अगर इन फैक्टर्स को नजरअंदाज किया गया तो सूरत हाल माजी से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी।